السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کا یہ پروگرام میں سب سے پہلے دعا اور امید کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن، کیپٹل ٹاک کے ہوسٹ، پاکستان کے نامور صحافی، جیو نیوز کے چمکتے دمکتے ستارے حامد میر صاحب پر آج قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اس وقت بھی وہ آپریشن تھیٹر میں موجود ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد صحتیاب ہوں گے اور ہمیں بہت جلد اچھی خبر ملے گی. حامد میر صاحب پر حملہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. کچھ عرصہ قبل بھی ان پر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ان کے گاڑی کے نیچے ایک بام لگایا گیا تھا. فارچونیٹلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ وہ اس میں بچ گئے. آج بھی ہم امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس حملے کو بھی سروائیو کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ آپ انہیں جیو نیوز کی اسکرین کے اوپر دیکھیں گے. حامد میر صاحب پر حملہ صحافت پر حملہ ہے، صحافیوں پر حملہ ہے. یہ کوئی پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی نئی بات نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا آج بات کی جائے. ریاست کا کردار کیا ہے اور خاص طور پر ان الزامات کا، ان حقائق کا جو کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے لائے گئے، ان پہ بھی بات ہونا بہت ضروری ہے. نجم صاحب، ہم سب کے لیے بڑا یہ ایک دکھ کا دن ہے، سانے کا دن ہے. یقینی طور پر ہم سب غمزدہ ہیں. آپ کا جسے کہتے ہیں نا امیڈیٹ ریاکشن کیا تھا جب آپ کو اطلاع ملی کہ حامد میر صاحب پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے کراچی میں؟ منیب، سب سے پہلے تو میں آپ نے جو باتیں کہیں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں. ہم حامد میر صاحب کے ساتھ ہیں. ہم اس قاتلانہ حملے کو کنڈیم کرتے ہیں. بڑی زیادتی ہے اور جتنا بھی ہم کہیں وہ کم ہے. مگر بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. ہماری امید ہے کہ اور دعا ہے کہ حامد میر صاحب جلدی ہمارے ساتھ واپس اسٹوڈیو میں آئیں گے، اپنا پروگرام انشاءاللہ پھر کریں گے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے پوچھا کہ میرا پہلا تاثر کیا تھا، پہلی سوچ کیا آئی. پہلی سوچ یہ آئی کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی حامد میر صاحب اور ان کے قریب ساتھیوں اور دوستوں میں اور فیملی میں کہ وہ ایک ٹارگٹ ہیں. اور انہوں نے خود بھی یہ بات دوستوں کو بتا دی تھی کہ میں ٹارگٹ ہوں، مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا، اور وجوہات بھی بتا دی تھیں. اور انہوں نے اس چیز کو ریکارڈ پہ بھی وہ لے آئے تھے. صرف پاکستان میں نہیں، انہوں نے باہر بھی، بیرونی ملک میں بھی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ان کو بھی اس سے آگاہ کر دیا تھا. تو صرف حامد میر صاحب نہیں ہے، میں نے بھی ایسے کیا ہوا. 2012 اور بھی صحافی ہیں جنہیں احساس ہے کہ وہ تھریٹ ہیں، دے آر تھریٹنڈ، اور انہیں شک ہے کہ فلانا نان اسٹیٹ ایکٹر یا فلانا اسٹیٹ ایکٹر یا فلانی سیاسی جماعت سے انہیں خطرہ ہے اینڈ سو آن. تو سب سے پہلے یہ، اس کے بعد یہ کہ اللہ کرے کہ بچ جائیں اور فوراً پتہ کیا جائے کہ کیا ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت سے حامد میر صاحب کے ساتھیوں میں بالکل ایسی سوچا ہوگا کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا. اچھا نجم صاحب، اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم ایک ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کا جو جانے کا جو اسکیجول تھا، جو سارا پروگرام تھا، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے ان کے خاندان کے علاوہ صرف ادارے کے چند قریبی لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ جا رہے ہیں. کوئی بہت لمبی چوڑی پلاننگ نہیں تھی. اتنی سینسٹیو انفارمیشن کہ جی کس وقت جا رہے ہیں، کب اترے ایئرپورٹ پہ، کس گاڑی سے نکل رہے ہیں، یہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ بڑی آسان ہے انفارمیشن، یہ کوئی اسپیشل انفارمیشن نہیں ہے. جو بھی آپ کی ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان تک یہ بات ہوتی ہے، پتہ ہوتی ہے. فیملی کو پتہ ہوتی ہے، دفتر میں لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، جو ٹکٹ بک کراتے ہیں آپ کے ان کو پتہ ہوتا ہے. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایئرپورٹس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں جو کہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جی کہ بہت ہی خفیہ انفارمیشن تھی، ایسی بات نہیں ہے. یہ کم از کم 100-200 لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ جب ٹریول کرتے ہیں، جب آپ کریں یا میں کریں. ہاں ہم بتاتے نہیں ہیں مگر پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. نجم صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے حامد میر صاحب کے بھائی ہیں عامر میر صاحب، ان کا جیو نیوز پر انہوں نے ایکسکلوسیولی بات کی. ظاہری بات ہے غمزدہ بھی تھے، ان کے بھائی اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہیں، وہ ایک غم سے بھی دو چار تھے. انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ حامد میر صاحب نے
اس حملے سے بہت پہلے بتا دیا تھا اپنے رفقا کو، اپنے قریبی دوستوں کو، خاندان کو کہ اگر ان پر کوئی حملہ ہوا تو اس کی ذمہ دار پاکستان کی ISI ہوگی، اس کے سربراہ ہوں گے، اور اس کے اندر اور بھی کچھ لوگ جو موجود ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتا ہے کہیں؟ دیکھیے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے خاندان یہ سمجھتا ہے اور ان کے کچھ قریبی دوست بھی یہ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہوا میں تو بات نہیں ہے نا۔ ہمارے سورسز ہوتے ہیں، ہر ایجنسیوں میں بھی ہمارے سورسز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے بہت سی باتوں کا، اور بہت سی باتیں براہ راست بتائی بھی جاتی ہیں کہ ذرا خیال کرو دیکھ کے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ روزمرہ کی بات ہے۔ اب انہوں نے اور جیو نے الزام لگا دیا ہے، یہ بڑا سنگین الزام ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ DG ISI کے اوپر نشانہ ہے اس کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کانسنٹریٹ یہ کرنا چاہیے کہ ان کی جان خیریت سے ریکور کریں اور محفوظ رہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو آگے بات کو بڑھائیں کہ ٹارگٹ کیا جائے، کہ پتہ کیا جائے یہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا۔ میں نے یہ بھی ایک اوپینین سنا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ الزام لگانے کا کسی کے ججمنٹ، ابھی ججمنٹ کال نہ کی جائے، ابھی صرف انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے لیکن ججمنٹ۔ مگر بات یہ ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر حامد میر صاحب اور ان کی فیملی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس لیے اب بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمیٹی بن جائے انویسٹیگیشنز کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے تفتیش کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی کامران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو کمیشن بنایا جائے، ٹرمز آف ریفرنس کلیئر ہوں، پتہ لگے کہ کس طرح سے انویسٹیگیٹ کریں۔ جی ہاں، یہ اب ٹرمز آف ریفرنس اور کمیشن، یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کمیشنز اور ٹرمز آف ریفرنس کہیں نہیں جاتی۔ ابھی 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے سلیم شہزاد ہم جرنلسٹ ہیں، وہ مارے گئے تھے 2011 میں، اور اس وقت بھی الزام ایجنسیوں کے اوپر لگا تھا، اور میں نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ فلانی ایجنسی نے یہ کیا، کیونکہ سلیم شہزاد نے بھی بالکل حامد میر جیسے انہوں نے مجھے کانفیڈنس میں لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کچھ مجھے ہوا تو فلانے لوگ ہوں گے اور اس وجہ سے ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک کمیشن بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جیسے ثاقب نثار اس کے ہیڈ تھے، ایک جوڈیشل کمیشن تھی، اس کے اندر ایک صحافی بھی، ایک سینئر صحافی تھے اس کے اندر، اور اس نے اپنی پوری تفتیش کی۔ اس کے اندر سارے صحافیوں نے، حامد میر صاحب نے بھی اپنی لکھ کے اور ویسے بھی بیان دیا اور آگے گئے اور بتایا کہ ان کا کیا خیال تھا کیا نہیں تھا، اور وہ ریکارڈ اویلیبل ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے، اور اس میں میں نے بھی بڑا واضح طور پہ لکھ کے دیا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ایجنسیوں کی طرف سے تھریٹ ہے، اور لوگوں کو بھی تھریٹ تھی، اور مگر کیا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری بات تفتیش ہوتی رہی، نتیجہ کچھ نہیں لکھا، یہ نہیں کچھ انہوں نے کہا کہ کس نے کیا یا کس نے نہیں کیا، اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں ٹھپ ہو گیا۔ تو یہ اب کمیشن بنانا ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کمیشن بنائے کم از کم، اور کچھ نہیں تو بات میڈیا پہ رہے گی، چلتی رہے گی، کسی قسم کی تفتیش تھوڑی بہت تو ہوگی، قطرہ در سمندر، بات آگے تو بڑھے گی، نہیں تو کمیشن نہیں ہوگی تو یہ دب جائے گا۔ یہ کتنی دیر ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کو لے کے چلے گا، اور پھر دھمکیاں آئیں گی، باقی لوگ چپ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے ملک جن کو ڈائریکٹ تھریٹس ہیں۔ ظاہر ہے جان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا رضا رومی صاحب کے اوپر کیا ہوا، اب پتہ ان کے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا وہ تو پکڑے گئے ہیں، اور پتہ چلا کہ انہوں نے کیوں ٹارگٹ کیا تھا، اور یہ بھی پتا کہ اور بھی لسٹ کے اوپر 70 لوگ ہیں، 70-80 لوگ ہیں انہی لوگوں کی۔ تو یہ بڑی اب سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو ضرور کمیشن ضرور بنائیں، مگر یہ کوئی توقع کریں کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہیں نہیں جائے گی، مگر کرنا پھر بھی چاہیے۔ دوسری بات کہ اب ISI کا نام آ گیا ہے، میرا خیال ISI کی طرف سے ضرور ایک بیان آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب دے آر بینگ ٹارگیٹڈ، دے آر ان دا ہاٹ سیٹ، اور DG ISI کو بڑے کلیئر کٹ ٹرمز میں بتانا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو۔ اگر تو ISI نہیں انوالو تو ISI میں سمجھتا ہوں 1 ماہ کے اندر جس نے بھی یہ کیا اس کو پکڑ لے گی۔ یہی میں نے کہا تھا اس وقت بھی سلیم شہزاد کے بارے میں بھی کہ اگر تو یہ انوالو نہیں ہے تو یہ پھر پکڑ لیں گے لوگوں کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انوالو نہیں ہے تو پکڑیں جن لوگوں نے یہ کیا اور ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم ان کی تفتیش کر سکیں۔ نعیم صاحب، مجھے یاد ہے 2012 جنوری کی غالباً بات ہے، تقریباً 2011 کا سارا سال ہی آپ ملک سے باہر رہے،
آپ کو تھریٹس تھیں، لیکن پہلا پروگرام جو آپ نے واپس آ کر کیا اس میں آپ نے واضح طور پر کہا کہ آپ کو اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے، ایجنسیوں کی طرف سے تھریٹ ہے، اس وقت موجود تھی. اور یہ وہی دور ہے جب جنرل پاشا کا دور ہے، اس وقت وہ ISI کے سربراہ تھے، اور آج حامد میر صاحب کے حوالے سے بھی یہ آ رہا تھا کہ جنرل پاشا کے دور سے ہی ان کو بھی تھریٹ تھی. تو یہ آپ کے لیے یہ اس طرح کی اسٹیٹ ایکٹر سے تھریٹ ملنا، یہ تو بڑی فیملیئر سی بات ہوگی. یہ بالکل فیملیئر ہے. جنرل پاشا کی قوت برداشت بہت کم تھی، بہت لو تھی. بہت جلدی ناراض ہو جاتے تھے اور بہت جلدی وہ غصے میں آ جاتے تھے. بہت سی باتیں انہیں پسند نہیں تھی اور ان کا میڈیا کے بارے میں بہت لو اوپینین تھا. اور آج ایک بات کہی عامر میر صاحب نے، حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جس کے اوپر میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. انہوں نے آج یہ کہا بیبر میں کہ فوج کی جو ایجنسیاں ہیں ان کا ایک کنسپشن ہے نیشنل انٹرسٹ کا. جی ہاں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. بالکل. تو کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ قومی انٹرسٹ جو ہے وہ صرف وہی بہتر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، انہیں ہی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، آپ کو اور مجھے نہیں پتا. قومی مفاد کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ان کے پاس ایکسکلوسو مونوپلی ہے. کیونکہ وہ ایک سیکیورٹی ایجنسی ہیں، ان کی محب الوطنی پر تو کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے ان کے انالیسس کے اوپر بھی شک نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں میں نے پہلے دن سے اختلاف کیا ہے اس قسم کی انالیسس کے اوپر، کہ میرا ہمیشہ یہ تجزیہ رہا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ یا قومی مفاد میں اپنی پالیسی بنائیں، مگر ہمارا حق ہے کہ ہم بھی اس کو ایک تنقیدی جائزہ لیں اس کا کہ کیا صحیح طور پر یہ قومی مفاد میں ہے یا قومی مفاد میں نہیں ہے. تو اس سے یہ پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ قومی مفاد ہے کیا، ہوتا کیا ہے، کون اس کا ڈیفینیشن کرے گا، کون نہیں کرے گا. اور اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی، میں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. اور مجھے اب کیونکہ عامر میر صاحب نے یہ ذکر کیا تو مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ ایک کانورسیشن جو میری بھی DG ISI جنرل پاشا سے ہوئی تھی جبکہ وہ میرے سے ناراض تھے. تو اس میں ایک ملاقات میں انہوں نے میرے پہ الزام لگایا کہ یہ محب الوطن آپ پیٹریوٹک نہیں ہیں، آپ قومی مفاد میں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو میں نے پھر ان سے جھگڑا کیا. میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے قومی مفاد میں کیا ہے؟ کیا آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ قومی مفاد کیا ہے؟ کیا آپ ہی ایک ملک میں، آپ کا ادارہ ایک ملک میں محب الوطن رہ گیا کہ ہم لوگ محب الوطن نہیں ہیں، کہ ہمارا ایک اختلاف رائے نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی. اور وہی مسئلہ وہی ہے ابھی بھی یہ مسئلہ ہے کہ قومی مفاد کا سب سے بہتر ڈیفنس کون کر سکتا ہے. ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ملٹری مائٹ کے ساتھ قومی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، مگر اب آپ نے دیکھا دنیا کتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی. پھر یہ تھا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سے فیکٹرز آتے ہیں، اکانومی بھی آ جاتی ہے، سول سوسائٹی بھی آ جاتی ہے، جمہوریت بھی آ جاتی ہے. کیا آپ کہیں کہ جی جب بھی کوئی نہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر سیز کرتا ہے پاور تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے نیشنل انٹرسٹ میں پاور کو سیز کیا، اور جب اس کی چھٹی ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کی ان میں چھٹی کرا دی اور نیشنل انٹرسٹ میں اب ڈیموکریسی آ گئی. تو یہ نیشنل انٹرسٹ چیز کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کی تو بالکل اب کھلے عام ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ منوپلی نہیں ہے کسی فوجی ادارے کے پاس یا کسی ایک ادارے کے پاس. نہ سپریم کورٹ ہمیں بتا سکتا ہے قومی انٹرسٹ کیا ہے، نہ میڈیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسکلوسو منوپلی آف ڈیفینیشن، نہ ہی حکومت کوئی کہہ سکتی ہے، نہ ہی پارلیمنٹ یہ کہہ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی انٹرسٹ مختلف ٹائمز کے چینج ہوتا رہتا ہے اور وہ کمپلیکس ایک میٹر ہے. شارٹ ٹرم میں کیا ہے، میڈیم ٹرم میں کیا ہے، لانگ ٹرم میں کیا ہے، فارن پالیسی کا ریلیشن شپ ود اکانومی کیا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، جوڈیشل انڈیپینڈنس، یہ ساری چیزیں قومی مفاد میں پھر آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی صرف ایک ادارے کو اس کے بارے میں پتہ ہے اور باقی کسی کو نہیں پتا اور باقی سب غدار ہیں اور ان پہ مور لگا کے ان کی پٹائی کی جائے کہ یہ آپ غدار ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ قومی مفاد میں نہیں، آپ اگر کسی فوج کے ادارے کے خلاف آپ بات کرتے ہیں یا ان کے ایک موقف سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر یہ مورے لگنی شروع ہو جاتی ہے، آپ انڈین ایجنٹ ہیں، آپ امریکن ایجنٹ ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اور سب پہ یہ ہوتا رہا ہے. اچھا ندیم صاحب، یہ ایک نیچرلی صحافی کے لیے آپ دیکھا جائے تو کون سی چیزوں کے اوپر، اگر حامد میر صاحب کی طرف سے ان کے بھائی کی طرف سے ظاہری بات ہے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ ایجنسیاں یا خاص طور پہ ISI کے اوپر الزام ہے، کون سی ایسی باتیں ہوں گی جن سے ISI ان سے ناراض ہو سکتی ہے؟ مسنگ پرسنز کا ایک معاملہ مجھے تو نہیں پتا نا کون سی باتوں سے وہ ناراض ہے، مگر حامد میر صاحب کو پتا ہے نا کیونکہ انہوں نے الزام لگایا.
تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا خیال ہے کیوں. اور میرا خیال ہے انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے. انہوں نے اپنی جو ٹیپ ریکارڈنگ بھیجی ہے, جو رکھی ہوئی ہے اور جو دوستوں کو بتایا ہے, وہ تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جیسے آج تبصرے بھی ہو رہے تھے کہ مسنگ پرسنز کے لیے حامد میر صاحب نے اپنی آواز بلند کی ہے. ظاہر ہے کچھ ایجنسیوں کو بات ہی پسند نہیں آئی, کیونکہ اور وہ ایجنسیاں سپریم کورٹ کے آگے بھی پیش ہو رہی ہیں, وہاں بھی تو میں ہو رہی ہے اس قسم کی بات. مشرف کیس کے اوپر بھی حامد میر صاحب کا موقف یہی تھا کہ ٹرائل ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. ظاہر لوگوں کو بات پسند نہیں آتی ہے, تو اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. مگر دیکھیے کوئی یہ بات میرے سے آپ مت پوچھیے, یہ بات حامد میر سے پوچھنی چاہیے. اچھا نعیم صاحب, یہ کتنی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ خاص طور پہ آپ نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی کہ جی یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جی ریڈ لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے, ریڈ لائنز ہوتی ہیں. یہ صحافی کے لیے خاص طور پہ وہ جو لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں جی کہ ریڈ لائنز جی آپ فلانی حدود میں نہ جائیں, آپ یہ نہ کریں, بات کرتے ہوئے آپ یہ بات نہ کریں؟ دیکھیے ریڈ لائنز ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ریڈ لائنز, دوسرے طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں ذمہ داری. اب جس طریقے سے یہاں ریڈ لائنز ڈرا کی جاتی ہیں, 3-4 قسم کی ریڈ لائنز ڈرا ہوتی ہیں نا. یہاں ایجنسیاں ایک ریڈ لائن ڈرا کر دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں اس کو نہیں کراس کرنا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزام نہیں لگانا, ہم جو موقف لیے ہوئے اس کو اپوز نہیں کرنا, اس کو چیلنج بھی نہیں کرنا, اس کو چیلنج نہیں کرنا. یہ ریڈ لائن ہے. سیکٹیرین آرگنائزیشنز ایک ریڈ لائن بنا دیتی ہیں, ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز ایک ریڈ لائن بنا دیتی ہیں کہ آپ ہمیں تنقید نہیں کریں گے, اس طریقے سے نہیں کریں گے, اس قسم کے الزام نہیں لگائیں گے, وغیرہ وغیرہ. پرانے زمانے میں حکومتیں یہ کرتی تھیں, سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہوتی تھی وہ نہیں کرتی تھی. جو پاور میں ہوتا تھا وہ کرتے تھے کہ یہ ریڈ لائن ہے, پرائم منسٹر کو کرٹیسائز نہیں کرنا, اس کی فیملی کو نہیں کرنا, ہمارے اوپر ناجائز, یہ ناجائز کوٹ ان کوٹ جو وہ سمجھتے ہیں ناجائز ہے. اب حکومت تو ہمیشہ ہر بات چھپاتی ہے, کبھی سچ بات نہیں بتاتی, بڑا چڑھا کے اچھی باتیں کرتی ہے اور دبا کے کرتی ہے, جو برے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو دبا دیتی ہے. تو ہم صحافت کا یہی کام ہے نا کہ سچ کو سامنے لائیں, حقیقت بتائی جائے, اس میں پھر تنقید بھی ہوتی ہے. اب تو یہ ریڈ لائنز تو سارے ڈرا کرتے تھے, مگر ایک اور بھی اس میں کچھ ہمارے صحافت کے اندر بھی ایک طرف تو یہ خطرہ ہے کہ ریڈ لائنز, اور ہمیں سارا وقت دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو کراس نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ فار جرنلسٹ. 8, 10, 12, 15 ہر سال ہمارے صحافی مارے جاتے ہیں, یا کراس فائر میں بٹوین اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز, یا نان اسٹیٹ ایکٹر کو اڑا دیتے ہیں اور یا اسٹیٹ کی طرف سے مسٹیریسلی کوئی نہ کوئی اٹیکس ہو جاتے ہیں. تو مگر حکومت کی طرف سے اب کچھ نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں حکومت پلگ پھینک دیتی تھی, پولیس چلی جاتی تھی, ٹی وی چینلز بند کر دیتی تھی, پرنٹنگ پریسز کو سیل کر دیتی تھی. اب وہ نہیں ہوتا. اب حکومت کو احساس ہے, جو بھی حکومت میں آتا, خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, عمران خان صاحب کی حکومت ہو, نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, MQM کی بھی حکومت ہو, تو وہ اب وہ زمانے گئے کہ آپ آ کے پلگ کھینچ دیں اور کہیں جی بس بہت ہو گیا. مگر وہ ریپلیس ہو گیا ود دا گن. اب وہ جو خطرہ ہے وہ بہت بڑھ گیا, اور کیونکہ جو ریڈ لائنز ہیں وہ جس کا جو دل چاہے وہاں ریڈ لائن کر دے. کیوں؟ ان کے پاس ہتھیار ہیں, ان کے پاس ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے, وہ جس کو چاہیں دے کین ٹیک دیم آؤٹ. کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کسی کو اس ملک میں, پولیس کو پروٹیکشن نہیں ہے, آرمی کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, ISI کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, اور پھر یہ کاؤنٹر اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ تو دس از اے اسٹیٹ آف انارکی. تو اس میں اندر کوئی تحفظ نہیں ہے کسی کا بھی, کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو ریڈ لائنز تو اب میرا خیال ہے سارے ملک کے اندر ہر جگہ پہ آپ ریڈ لائنز ہی دیکھیں گے. کسی کو آپ سڑک کے اوپر چلتے جائیں, لوگوں کی جھگڑا ہو جاتا ہے, وہ ریڈ لائن ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے بندوق نکال کے ٹھا کر. وہ موٹر سائیکل پہ 2 لوگ آئے, سیل فون مانگا, آپ نے دیر لگا دی, ٹھا. لیڈیز کے ہینڈ بیگ چھین لیے, کچھ ہوا, ٹھا. ریزسٹنس جہاں بھی ہے, ریڈ لائنز تو اب ہر جگہ پہ بننی. یہ جو ہے نا, یہ بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر ہے, یہ بریک ڈاؤن آف دا اسٹیٹ ہے, آف دا ریاست. نعیم صاحب, رائے کا اظہار, ہم کہتے ہیں نا کہ رائے کے اظہار پر کوئی فریڈم آف اسپیچ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن رائے کا اظہار کرنے پہ اس پہ پابندی قدغن, اور جب ریاست اس جگہ پر آ جائے, آج اس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے, اس واقعے کے بعد یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہ بڑی آپ جس طرح آپ نے کہا انارکی ہے, یا بڑا برا وقت ہے کہ آپ کو رائے کی آزادی کا بھی اختیار نہیں ہے. ایسے ہی رائے کے اظہار کی اب رائے بھی تو 2-3 قسم کی ہوتی ہے نا. ایک رائے ہوتی ہے کہ آپ پوری بات بھی کہہ جائیں اور ریڈ لائن نہ کراس کریں. یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ یہ لائیو پروگرامز اور یہ جس طریقے سے اگریشن ہے ٹی وی کے اندر فار ریٹنگز اینڈ فار چینلز, تو اس میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں.
اور عوام بھی جو ہے, پبلک بھی جو ہے, وہ اسی چینلز کو دیکھتی ہے جہاں کھری کھری باتیں ہو رہی ہوں. یہ نہیں کچھ دیکھتا کہ سچ بولا جا رہا ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے, بس کہ جسے کہتے ہیں ماں بہن ہو رہی ہے. تو یہ پبلک کا بھی ایک اس میں ذمہ داری آتی ہے کہ آپ ایسے پروگراموں کو سوئچ آف کر دیں جو کہ غیر ذمہ دار نظر آ رہے ہیں آپ کو, جس پہ بے بنیاد الزام لگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر. تو یہ ہماری طرف سے بھی یہ ایک پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اب میں آج ادھر نہیں جانا چاہتا, کیونکہ آج جو حادثہ ہوا ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے آن آر لائف اینڈ آر لائفز اینڈ آن فریڈم آف اسپیچ. اور وہ کہ ایک پیٹریوٹک شخص جس کے بارے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محب الوطن ہے یا نہیں ہے, ہی از, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. اور کیونکہ اسے اختلاف کرتے ہیں وہ کسی اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹر کی ویو سے, آپ ہم سب, تو یہ دس از دا پرابلم. صاحب پھر اس صورتحال میں آپ کو یاد ہے جب پہلے بھی میڈیا گروپس کے اوپر اٹیک ہوئے, جرنلسٹ کے اوپر اٹیک ہوئے, حکومت کی طرف سے کہا گیا جی کہ پرویز رشید صاحب شوہین نثار صاحب کے ساتھ ملیں گے, جی میڈیا اونرز کو ملیں گے, گروپس کو ملیں گے. ریاست حکومت اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہے یا بالکل ہیلپ لیس ہے؟ ہیلپ لیس. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ریاست کچھ نہیں کر سکتی. اب آج دیکھیے نا, آج یہ بات بھی ہوئی کہ جیو کے پہلے ایک اور ایکسپریس گروپ کے اوپر ہی ہوا, تو کچھ لوگوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی اس کو. اور کچھ صحافی یہاں پروٹیسٹ, ہم نے پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کرنے گئے, رضا رومی صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا 50 لوگ تھے, 70% صحافی آئے نہیں, پریس کلب کے لوگ نہیں آئے. تو یہ تو ہمارے اندر ڈویژنز ہیں اور ڈس یونٹی ہے, یہ تو اس کو تو لوگ پھر ایکسپلائٹ کریں گے. آج جیو کے اوپر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کتنے اور ٹی وی چینلز ہیں جن کے اوپر یہ ہونی چاہیے, یہاں نہیں ہو رہی اس طریقے سے, اس درد کے ساتھ یا اس ارجنسی کے ساتھ. تو یہ میڈیا کے اندر بھی جو رائیولریز ہیں یہ بھی بڑی خطرناک ہیں, یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پا رہے ہیں, اور اس کو بھی اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نعیم صاحب اس سچویشن میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے امتیاز عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس پورے واقعے کے اوپر, اور یہ جو اتنا سنگین الزام لگایا ہے اس پہ آرمی چیف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ بھی کہا گیا کہ جی اس الزام کو جب تک اس کی ثابت نہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح, اس وقت تک ISI چیف جو ہیں ان کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تاکہ شفاف انکوائری ہو. اس کے اوپر آپ کو کیا نہیں, کوئی انکوائری تو ISI تو نہیں کرے گی نا. اگر تو پرائم منسٹر صاحب ISI کو کہیں کہ آپ انکوائری کریں تو پھر تو اور بات ہے نا. اگر سپریم کورٹ ISI کو کہے کہ جی چیف DG کو بلا کے کہیں آپ اس کے اوپر کریں تو پھر تو اور بات ہے. مگر یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے آنی چاہیے. جو کمیشن بیٹھے گی اس کو آزاد کیسے کریں گے؟ تو کیا یہ کسی ایجنسی کے حوالے کریں گے؟ کس ایجنسی کے حوالے کریں گے؟ تو یہ کمپلیکیٹڈ سوال ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا کہ فلانا ریزائن کر دے, فلانا جسٹ بیکاز ایک الزام لگ گیا, یہ بات صحیح نہیں ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اب جواب ضرور دینا ہے. اب ایک الزام لگ گیا ہے, جس کے اوپر الزام لگا ہے وہ اپنی ادارے کی طرف سے ایک جواب آنا چاہیے تاکہ سب کے اوپر جو بھی خدشات ہیں یا سسپیشنز ہیں وہ ریموو ہوں اور بات کو آگے بڑھایا جائے. حکومت کی طرف سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے نعیم صاحب اس سارے معاملے کے اوپر؟ حکومت تو کیا کر سکتی ہے؟ آپ سوچیں, آپ حکومت میں ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ یہی کہتے ٹھیک ہے جی ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں, ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم بنا دیتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرے. تو جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم میں ایجنسیاں بھی ہوں گی, پولیس بھی ہوگی, کہاں جائے گی وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کا؟ آپ نے حال تو دیکھا ہے پہلے کیا ہوا. اگر کسی چیز کو چھپانا ہے تو وہ چھپ جاتی ہے, وہ باہر نہیں آتی. دس از دا ٹریڈیشن ان دس کنٹری. صاحب پھر ہم اس طرح کے واقعات, یہ تو پھر جیسے کہتے ہیں نا انابیٹڈ, یہ تو چلتے ہی جاتے ہیں نا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو اس میں جو صحافی برادری نیچرلی ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, کیا میسج کیا ہے پھر, کیا کرنا کیا چاہیے؟ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے یا اس کے لیے کچھ ہو بھی سکتا ہے اس سب کو اوائڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ تو بڑا مشکل سوال ہے, یہ میں کیسے اس کا جواب دوں. ہم تو اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں نا, اٹیکس ہوتے ہیں ہم پھر بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب ایک دن کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں, پھر وہ کرتے ہیں, مارے بھی جاتے ہیں, پھر بھی لوگ. تو یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں انہیں یہ احساس ہونا چاہیے, مگر احساس نہیں ہوگا کہ ان کے پاس ان کی سوچ ہی اس قسم کی ہے کہ جو اپوزیشن میں اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے فزیکلی. تو یہ ایک آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے سیاستدان بھی ہیں, دے آر انڈر تھریٹ بالکل فرام سرٹن نان اسٹیٹ ایکٹرز. کچھ صحافی ہیں, دے آر انڈر تھریٹ فرام سیکٹیرین political parties, ایجنسیاں and other non-state actors like Taliban and اس قسم. تو یہ تو اتنا وسیع بڑا پرابلم بن گیا ہے. اور اب یہ کہنا کہ یا ہم چپ کر جائیں یا ہم we carry on, there is no option, we have to carry on, but we have to protect ourselves.
ہمیں نہ حکومت کو پروٹیکشن دے گی نہ وہ دے سکتی ہے. میں نے ایک بہت دفعہ کہا آپ کو, کچھ حد تک دے سکتی ہے, اس سے زیادہ سکتی ہے, کس کس کو دے گی. اور یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے, جو نارمل یہ ہے کہ جس کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے, جو مضبوط نہیں ہے, جس کے بہت سی مجبوریاں ہیں, ہر صحافی کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ خود ہی پھر ریڈ لائن جو ہے سارا وقت نظر آتی رہتی ہے, تو پھر اس کو کراس نہیں کیا جاتا. یہ ہوتا ہے, دس از دا وے آف, اس قسم کے ملکوں میں یہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب دیکھیں گے کہ حامد میر صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو وہ جو ریڈ لائن ان کو نظر آ رہی تھی وہ اپنے لیے تھوڑی آگے کر لیں گے. تو یہی پیغام بھی ہوتا ہے اس قسم کی اٹیک کا, کہ ذرا خیال رکھنا, یو مے بی نیکسٹ. حکومت کو یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ فوری طور پہ اس کے اوپر ایک کمیشن ضرور بٹھانی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جیسے جیسے کمیشن بنے گی لوگ آئیں گے کمیشن کے آگے بات کریں گے, ایک بندہ دیکھے گا دوسرا بندہ بات کر رہا ہے وہ بھی کھل کے بات کرے گا, ریکارڈ پہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. جتنا ریکارڈ پہ چیزیں آپ لائیں گے اتنا ہی ڈیٹرنس آپ کریٹ کریں گے. یہ جو حامد میر صاحب نے کہا کہ انہوں نے آلریڈی لکھ کے کہیں دے دیا, میں کہہ رہا ہوں میں نے بھی یہ کیا ہوا. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں نے بھی الزام لگائے ہوئے ہیں کہ فلانے فلانے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہاں سے مجھے تھریٹس آ رہی ہیں. آپ کو 4 دن پہلے آپ کو ایک تھریٹ آئی ہے اور آپ کو بھی پتا کہاں سے آئی ہے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں. پروگرام جاری ہے جی اس بریک میں, اور ہر وقت ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حامد میر صاحب کو جلدی صحتیاب فرمائیں اور جلدی ہمیں خوشخبری ملے جو کہ ہم آپ تک پہنچائیں, اور جلد ہی آپ انہیں دوبارہ جیو نیوز کی اسکرین پہ دیکھیں. ایک بریک کا وقت ہے, ہم واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک دفعہ پھر اسی دعا کے ساتھ دوبارہ پروگرام کو شروع کر رہے ہیں کہ حامد میر صاحب جلدی ریکور کریں اور جلدی سے احتیاط ہوں اور آپریشن ان کا کامیاب ہو. میرے ساتھ نعیم صاحب موجود ہیں, امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی ہیں. امتیاز صاحب بہت ان کا میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے. نعیم صاحب ایک بات اس حوالے سے جو مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہاں پر ایک بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ریاست لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, ریاست پروٹیکشن نہیں دے سکتی. تو ریاست کہاں فالٹر کر رہی ہے, کہاں غلط کر رہی ہے؟ یہ بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ اگر پرومیننٹ انسان ہے نا حامد میر صاحب, ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, تو ایک عام آدمی جو سڑک پر چل رہا ہے اس کی پروٹیکشن, اس کے لیے ریاست کیا کرے گی؟ نہیں, اس کے لیے تو ریاست ویسے ہی کچھ نہیں کر رہی, مگر وہ جو وی آئی پیز ہیں ان کے لیے ریاست کیا کر رہی ہے؟ وی آئی پیز کو پولیس اسکورٹ مل جاتی ہے, ایسے ہی ہے نا, مگر دیٹ ڈزنٹ پروٹیکٹ دا وی آئی پی. تو یہاں تو میں نے پہلے یہ دن سے کہہ رہا ہوں, عام لوگوں کی تو بات چھوڑ ہی دیں, ان کے اوپر تو یہ ٹیررزم کا تو الگ بات, وہ تو پیٹ پورا نہیں ان کا ہوتا, تو وہ ان کی تو وہ بھی انسیکیورٹیز ہے. جی امتیاز عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہے, سینئر صحافی. امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج جو واقعہ پیش آیا, حامد میر صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اس پر آپ کا جسے کہتے ہیں امیڈیٹ ریئیکشن کیا تھا جب آپ کو اس کی اطلاع ملی؟ ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی اب کس کی باری ہے, حامد میر کی ہے, امتیاز عالم کی ہے, یا نجف زیدی کی ہے, کس کی باری ہے؟ تو یہ تو کسی کی باری بھی آ سکتی ہے, کہیں سے بھی آ سکتی ہے. حامد میر کو پہلے ہی چاہیے. امتیاز صاحب آپ کو بھی کچھ روز قبل دھمکیاں ملی ہیں, اور اسی طرح کی دھمکیاں اور بڑی جسے کہتے ہیں سیریس تھریٹس ہیں آپ کو بھی. اس ساری صورتحال میں آپ کیا کہیں گے, اور خاص طور پہ آج جو عامر میر صاحب کی طرف سے الزامات لگائے ہیں, اور جو انفیکٹ جو بیان سامنے آیا ہے ان کا کہ حامد میر صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا, اس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے, اگر جس پر حملہ ہوا ہے اس نے براہ راست بتا دیا ہے کہ کہاں سے حملہ ہوگا ممکنہ اور کون ذمہ دار ہوگا, تو یہ تو ایک طرح کی ایف آئی آر ہے. ہمیں اس کیس کو پہلے سے جج نہیں کر لینا چاہیے, پری جج نہیں کرنا چاہیے, لیکن تفتیش ہونی چاہیے. حامد میر جنہیں 3 گولیاں لگی ہیں وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں, اور انہوں نے کہا ہے, سی پی جے کو کہا ہے, اپنے بھائی سے کہا ہے, جیو سے کہا ہے, جنگ گروپ سے کہا ہے, اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ مجھ پر حملہ کہاں سے ہونا ہے, اور انہوں نے نام لے دیا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی صورتحال, یہ افواج پاکستان اور آئی ایس آئی کے اوپر بھی ایک بڑا سوال اٹھایا ہے. یہ سلیم شاہد کی طرح کا کیس نہیں ہے, اور یہ پورے دنیا میں اس کا شور ہوگا, پورے جنوبی ایشیا میں ہوگا, پورے ملک میں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو اور خاص طور سے جنرل راحیل شریف کو اس کی تفتیش کے لیے ایک اعلیٰ کمیٹی قائم کرنی چاہیے, اور پوری ایمانداری سے تفتیش کرنی چاہیے, کیونکہ ہم اپنی افواج کا احترام کرتے ہیں
اور ان پر یہ الزام لگا ہے، اگر کوئی ملوث ہے تو اسے واقعی پکڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اور ہے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ امتیاز، میں سمجھتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی قیادت میں ایک کمیشن بننا چاہیے جو اس کی تحقیقات کرے۔ سلیم شاہد کے کیس میں جو کمیشن بنا تھا اس سے نتائج سامنے نہیں آئے تھے، وہ ساری بات گول کر دی گئی تھی۔ امتیاز دھمکیاں آ رہی ہیں ہماری۔ امتیاز صاحب، یہ نجم صاحب بات کرنا چاہیں گے آپ؟ امتیاز، ابھی مجھے ایک فون آیا ایک دوست کا جس کا تعلق ISI سے نہیں ہے، کسی ایجنسی سے نہیں ہے، ایک خیر خواہ ہے، دوست ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں مگر ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، اس پر بھی غور کریں۔ تو میں نے کیا غور کرنا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس پر غور کریں اور تبصرہ کریں تاکہ اس کے اوپر بھی چھوٹی سی ڈسکشن ہو جائے۔ وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک ایجنسی نے ISI نے یہ کام کروایا ہے، اور تو ISI کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ پہلے باتیں ساری کہہ دی ہیں اور لکھوا بھی دیا ہے کہ اگر میرے اوپر کچھ ہوا تو فلانے ایجنسی فلانے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ تو اگر ان لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام ہے تو پھر وہ ایسا کام کیوں کریں گے؟ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اور لوگ جو کہ اس ایجنسی کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں اور صحافت کو بھی قابو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہو تاکہ اسٹریٹ اوے جو الزام ہے وہ سیدھا ایجنسی کے اوپر جائے۔ دیکھیے نا، اس کا تو آسان جواب یہ ہے کہ اس کی تفتیش کروا لی جائے۔ چیف و عامی اسٹاف جو ہے ابراہیم شریف بڑے شریف آدمی ہے اور بڑے پروفیشنل سولجر ہیں، وہ اس کی تفتیش کروا لیں تاکہ اگر نہیں ایجنسی انوالو تو حامد میر کیوں اصرار کرے؟ بالکل ٹھیک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے بھی یہی رائے ہے کہ آرمی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، دونوں کو اب بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس طریقے سے تفتیش ہوگی، فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ہمیں پتہ چلے، اور اگر ISI کے اوپر الزام ہے ISI کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا۔ دیکھیے، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ISI ملوث ہو، لیکن اب ISI کا نام لے دیا ہے حامد میر نے اپنے بیان میں، اور ان کے بھائی نے بتا دیا ہے، اور خود جیو نے بھی اس بات کو اظہار کر دیا ہے، تو پھر یہ آ گئی ہے بات سامنے، تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے تاکہ ISI کا نام کلیئر ہو۔ اگر وہ انوالو نہیں ہے، اگر کوئی انوالو ہے ISI کا کوئی بڑا سیکشن، تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح ہے، مگر دیکھیے نا، آپ نے شاید یہ ذکر کیا یا ابھی منیم نے یہ بات کہی کہ اب تو یہ دنیا میں سارا دنیا کا میڈیا اس چیز کو اٹھائے گا، کیونکہ دنیا کا میڈیا جو ہے آپ کی ایجنسیوں کے خلاف ہے ویسے ہی، فار ادر ریزنز، تو انہیں تو ایک موقع مل جائے گا نا ٹو اٹیک آر ایجنسیز۔ تو اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو کلیئر کیا جائے۔ نجم، ہماری بنیادی لڑائی اور جنگ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک کو، وطن کو خطرہ وہاں سے ہے، اور ہم اس میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ISI کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کہ حمایت کر رہے ہیں اس بات کی کہ پورے پاکستان پہ ریٹ قائم ہو، اور صرف اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے یا تشدد کی طاقت ہے وہ صرف پاک فوج کے پاس ہو، ہماری افواج پاکستان کے پاس ہو۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو بھئی ہمارا تحفظ کریں آپ لوگ۔ اگر اس طرح کا الزام آئے گا تو میں اور آپ کیسے اور باقی لوگ کیسے ان کے حمایت کر پائیں گے؟ اپنی زندگی میں لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو بھی خطرہ ہے، آپ کو پتا ہے مجھے بھی دھمکی ملی ہے، اس سے پہلے بھی مجھے دھمکی ملی تھی، ISI سے ملی تھی، اور وہ جو ISI کے میڈیا ایڈوائزر تھے، اس میڈیا چیف تھے، انہیں پھر ہٹایا گیا تھا سلیم شاہد کے کیس میں، آپ جانتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ اس طرح کا کام یہ کرتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پاکستان میں اگر ہم نے انصاف پسندی کے خلاف لڑنا ہے اور پاکستانی ریاست کو بچانا ہے تو فوج کو اور ISI کو ان معاملات پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں بتائیں ہم دہشت گردی کے خلاف ان کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے ساتھ ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، مشروط ساتھ ہیں، بغیر پیسے کے ساتھ ہیں، بغیر لفافے کے ان کے ساتھ ہیں۔ امتیاز، میں ایک اور یہ ہمارے اپنے وطن کا سوال ہے، لیکن ہم بھی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میری ایک سوال ہے آپ سے، یہ میرے ذہن میں بھی یہ سوال کھڑا ہے، ہیلپ کریں اس کا جواب ڈھونڈنے میں۔ وہ یہ کہ کیا یہ سارے کے سارا ISI جو ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی کمانڈ کے تحت یہ چلتا ہے؟ میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ کیا DG کو ریزائن کرنا چاہیے کہ نہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے یا نہیں، وہ انوالوڈ ہیں یا نہیں اس پالیسی ڈیسیجن میں، اگر ایسا ہوا، یا یہ کہ ISI کے اندر روگ ایلیمنٹس ہیں
اور وہ روگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ کسی کے قابو میں نہیں ہیں. ان کے اپنے پرانے زمانے کی ٹریننگ ہے, ان کے اپنے موقف ہے صحافیوں کے بارے میں, ریڈ لائنز کہاں ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ہمارا اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹھیک کرے, یا پرائم منسٹر ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج کرے, یا آرمی چیف آئی ایس آئی کو ٹھیک کرے, یا سپریم کورٹ ان کو انویسٹیگیٹ کرے؟ کون ہے یہ روگ ایلیمنٹس, کہاں ذمہ داری ٹھہرائی جائے؟ دیکھیے, ہمیں کیا معلوم ہے کہ کہاں کہاں کون ایلیمنٹ ہے. یہ کام تو جنرل راحیل شریف کا ہے آرمی چیف کے طور پہ, جن کے کہ وہ ماتحت افسر ہیں آئی ایس آئی والے, اور وہ ہمیں معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے کتنا سول حکومتوں کے سامنے جواب دہ ہیں. آپ ہم سب جانتے ہیں تاریخی طور پہ. لیکن پاک فوج کو اور آئی ایس آئی کو ہماری حمایت چاہیے. لیکن ایسے کیسے ہوگا کہ ہمارے ساتھیوں کو آپ مار رہے ہیں, مارتے رہے, پٹائی کرتے رہے, کبھی کچھ کرتے رہے, کبھی کچھ کرتے رہے. آپ کی حمایت ہوگی, ہم آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ نے یہ تو حامد میر نے کہا ہے اور اس نے بیان ریکارڈ کرایا ہوا ہے, یہ خوفناک ہے. اس سے ہر صحافی کا دل دہل گیا ہے اور ہر صحافی پریشان ہے, پوری میڈیا کمیونٹی پریشان ہے, پورا ملک پریشان ہے, پوری دنیا کی صحافی برادری پریشان ہے. بیان دے کے اس سے چھڑا سکتے, اس کی تفتیش ہونی چاہیے. امتیاز, دیکھیے 2011 میں میں خوفزدہ تھا ایجنسیوں سے. میرا جھگڑا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ. اس وقت وہ ناراض تھے میرے سے اور میں بھی ڈٹا ہوا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں آپ. سلیم شہزاد کیس کے اوپر لڑائی ہوئی, یہ مئی 2 کے انسیڈنٹ کے اوپر جھگڑا ہوا اور مجھے پھر تھریٹس آنے شروع ہو گئے. پھر ایک وقت ایسا آیا مجھے چھوڑنا پڑا ملک. پھر میں جب واپس آیا اور میں نے پروگرام کیا, اور میں نے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں, لائیو پروگرام میں نے یہ کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آئی ول ہولڈ دی ہائیسٹ ملٹری آفیشلز ریسپانسبل, اور میں اس کے بارے میں. مگر اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جو تھریٹس آ رہی ہیں وہ آئی ایس آئی کی طرف سے نہیں ہیں, مجھے تھریٹس دوسرے ملیٹنٹ گروپ سے ہیں. آپ کا کیا اس وقت سچویشن ہے؟ آپ کو کہاں سے تھریٹس آ رہی ہیں؟ دیکھیے, میں تو کہتا ہوں مجھے تو ہر طرف سے خدشہ ہے. مجھے پہلے آئی ایس آئی کے وہ میڈیا کے جو ہوتے تھے انچارج کموڈور, کیا نام تھا ان کا, ان کی طرف سے دھمکی ملی تھی. مجھے فون پہ دھمکی دی تھی انہوں نے. اس پر پاشا صاحب نے ایکشن بھی لیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو مجھے دھمکی ملی ہے, مجھے کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ جہادی بھی ہو سکتے ہیں, یہ ایجنسیاں بھی ہو سکتی ہیں, آئی ایس آئی بھی ہو سکتی ہے. اب آدمی کیا کرے, کسے جا کے درخواست دے, کس سے منصفی چاہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہمیں سارے میڈیا کو مل کر اس مسئلے کو قومی ایشو بنانا چاہیے. قومی ایشو ہے اور اس پر سٹینڈ کرنا چاہیے. اب مارے تو ہم نے جانا ہے, اس کے ہاتھوں یا اس کے ہاتھوں. آئی ایس آئی مارتی ہے, یہ جہادی مارتے ہیں, جو بھی مارتے ہیں. ہم تو آئی ایس آئی کے ساتھ ہیں اور فوج کے ساتھ ہیں انتہا پسندوں کے خلاف. لیکن ہمیں بھی ان کو بچانے والا ہو. ہم اس ریاست کے شہری ہیں, پیدائشی شہری ہیں, یہی مرنا ہے, جانا مرنا ہم نے کہیں نہیں ہے, یہی کھڑے ہونا ہے, یہی ہماری قبر بننی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں امتیاز, آپ کیا بات کرتے ہیں جس سے آپ کا خیال ہے ایجنسیاں ناراض ہوتی ہیں؟ کس بات سے وہ ناراض ہیں آپ سے؟ بھائی دیکھیے, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع ہوا, اب کیمپین شروع ہو گئی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ ہندوستان نے مطالبے مان لیے. آپ طالبان کے ساتھ ہیں, اچھے طالبان آپ نے ملائے ہوئے ہیں, آپ کی اسٹریٹجی کیسے ہے, آپ نے پھر افغانستان میں کچھ کر رہے ہیں, آپ تنقید کر رہے ہیں. میں نے جنرل پاشا سے کہا تھا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف پالیسی بنائیں, ہمیں بتائیں, جو آپ کے پیرول پہ نہیں ہے انہیں بتائیں, ہم آپ کی بلا مشروط حمایت کریں گے دہشت گردی کے خلاف اس ملک کو بچانے کے لیے. تھینک یو امتیاز. آج بھی میں یہ کہتا ہوں, اور میرے ساتھ صرف ایک بہت شکریہ. ایکچولی ایشو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک نیشنل ڈیبیٹ نیشنل انٹرسٹ پہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ صرف فوج اور ایجنسیوں کا حق نہیں ہے کہ وہ ڈیفائن کریں نیشنل انٹرسٹ. ہمارے سویلینز کا بھی حق ہے, ہمارے میڈیا کا بھی حق ہے, اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر ریڈ لائنز نہیں بنانی چاہیے. کم از کم صحافیوں کے لیے تو بالکل نہیں بنانی چاہیے, کیونکہ سارے پاکستانی ہر ایک کو حق ہے. آزادی رائے یہ تو بہت بڑی چیز ہے, اٹس اے فنڈامنٹل رائٹ. اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ حامد میر صاحب انشاءاللہ جلدی سے احتیاط ہوں گے اور ایک دفعہ پھر آپ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھیں گے, اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.